This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. یہاں پہ انہوں نے تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بہت ہی مفید باتوں کا ذکر کیا ہے جن کو ہم دیکھتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آخر کتاب کو ہی کیوں یوز کریں، دلیل استخدام الکتاب، کہ کتاب کے بغیر بھی تو ہم پڑھ سکتے ہیں. تو کتاب کو ہی یعنی جس کتاب کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں خاص طور پہ اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کتاب کو ہم کیوں استعمال کریں. تو اس میں انہوں نے کچھ اس کی ریزنز بتائے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پر جیسے امام المنذری کا قول ہے کہ وَنَاسِخُ الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ قَرَأَهُ وَنَسَخَهُ أَوْ عَمِلَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ مَا بَقِيَ خَطُّهُ وَالْعَمَلْ بِهِ. تو یہاں پر جیسے کوئی بھی کتاب ہے تو اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کوئی لکھتا ہے اپنی کتاب کے رائٹنگ کرتا ہے تو اس سے جو بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کتاب کا خط جب تک باقی رہتا ہے، یعنی وہ پبلشڈ فارم میں جب تک رہتی ہے اور اس کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں، اس ساری چیز کا پھر وہ عمل، اس سب چیز کا فائدہ پھر لکھنے والے کو ملتا ہے. اور اس میں پھر ایک اور انہوں نے ریزن بتائی ہے بک یوز کرنے کے حوالے سے، خیر رفیق لک فی الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ میں سب سے بہترین رفیق، جو بہترین آپ کا ساتھی ہے وہ کیا ہے؟ هو القرآن، وہ قرآن ہے. وتدبر القرآن امام الکعبہ، اور قرآن کے اوپر تدبر کرنا یعنی غور و فکر کرنا، اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اندر سوچ بچار کرنا، یہ سب کعبہ کے سامنے بیٹھ کے وفی رحاب المسجد النبوی اعظم و اہم و اسہل، اور مسجد نبوی کے ساتھ میں یعنی اس کے اندر یا اس کے سائڈ پہ بیٹھ کے یہ سارے کام جو قرآن کے تدبر کے ہیں یہ کیے جائیں. تو یہ حج اور عمرہ کے حوالے سے سب سے مفید آپ کا رفیق ہے، آپ کا ساتھی ہے. پھر ہے جلست اسیرتی، کہ جو آپ جن کے ساتھ بیٹھتے ہو اس کے حوالے سے، کہ تتدارس مع افراد اسرتک شیئا من کتاب اللہ، کہ ایک ایسی گیدرنگ ہونی چاہیے آپ کی فیملی ممبرز کے ساتھ جو خاص طور پر آپ کتاب اللہ کے حوالے سے کریں، کہ جس میں آپ کتاب اللہ کے اندر کا کوئی پورشن اس کی تدارس یعنی اس کی اسٹڈی کریں بیٹھ کے. اور اس میں آخر میں ان کی طرف سے سجیشن ہے وَجْعَلْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ مَثَلًا لِمُدَارَسَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَجَنَا ثِمَارُهَا، کہ آپ جمعے کے دن کو مخصوص کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں سورۃ الکہف کے حوالے سے مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں، یعنی صرف اس کی قرات نہیں، پھر اس کے جو معانی ہیں، پھر اس کے اندر جو بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں وہ سب چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا، خاص طور پہ جمعے کے دن. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ ما اجمل خواطر القرآن المسجدیہ، یعنی مسجد کے اندر بیٹھ کے سوچنا قرآن کے اوپر. وَيُمْكِنُكَ اقْتِبَاسُهَا مِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ التَّدْبِيرِيَّةِ وَفِي الْحَدِيثِ. اور اب اس میں یہ مسجد کے اندر جو آپ بیٹھ کے قرآن کے اوپر سوچتے سمجھتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک حدیث کا ریفرنس دے رہے ہیں جو کہ ترغیب اور ترہیب کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا، کہ جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کا ایک ہی ارادہ ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کو سیکھے گا، خیر کی بات کو سیکھے گا، او یعلمہ، یا وہ اس کو سکھائے گا، کان کاجر حاج تاما
حجته کہ وہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی شخص نے حج کیا اور مکمل حج کیا اپنا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا حج پورا نہیں ہو سکا، کسی وجہ سے کوئی ارکان رہ گئے یا کچھ اس طرح، اس نے حج کیا اور اس کی جو بھی حج کے اندر کے فرائض اور مستحبات اور ہر چیز ہے وہ سب اس نے کمپلیٹلی اس کو انجام دیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خاص طور پر قرآن کے حوالے سے جو سیکھنے سکھانے کا سارا معاملہ ہوا کرتا تھا پرانے وقت میں، یعنی ہمارے اسلاف کے دور میں، وہ زیادہ تر مساجد میں ہوتا تھا. اور جس طرح ہمارے تو اب انسٹیٹیوٹس بن گئے ہیں، علیحدہ سے سکولز ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیاوی تعلیم کے لیے بھی، یا پھر مدارس وغیرہ دیکھ لیں، جامعات دیکھ لیں، وہ علیحدہ علیحدہ ان کی اپنی ایک مطلب اپنی حیثیت ہے. اور آن لائن بھی اس طرح سے بہت سارا سسٹم چل پڑا ہے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے. لیکن جو اسلاف کے وقت میں یہ سارے کام ہوا کرتے تھے وہ مسجد کے اندر ہوتے تھے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یونیورسٹی مسجد کے اندر آپ کو ملے گی، جو پڑھنے پڑھانے کے مدارس ہیں، جو اسکول سسٹم ہے، کلاسز ہیں، حلقات ہیں، یہ ساری چیزیں مساجد کے اندر ہوا کرتی تھیں. تو یہ اس حوالے سے پھر جو ہے ظاہر ہے علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہمیں اس کے اندر ایک فضیلت ملتی ہے. پھر جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ طالع خواطر كل جزء قبل ان تستمع إليه من امام مسجدك من امام مسجدك في صلاة التراويح او التہجد. اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مطالعہ کریں اور سوچ، خواطر کہتے ہیں تھاٹس کو، اور طالع جو ہے وہ مطالعہ سے ہے، جو ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں. تو مطالعہ کرنا، سوچ بچار کرنا ایک خاص جز کے اوپر قرآن مجید کا. اور یہ تو خاص طور پر یہ تراویح اور تہجد کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو فرائض کے اندر قرات کی جاتی ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے، وہ اتنی لمبی قرات نہیں ہوتی نارملی. لیکن جو تراویح اور تہجد کے اندر آپ قرات کرتے ہو، قرآن مجید کا جو پورشن پڑھتے ہو، وہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لمبی ان کی رکعات ہوتی ہیں، ان کی جو اس میں آپ قرآن کا زیادہ پورشن پڑھتے ہو. تو یہ خاص طور پر ان دونوں نمازوں کو اس لیے انہوں نے مینشن کیا کیونکہ اس کے اندر لمبی قرات کی جاتی ہے. تو یہ چیز کہ جس طرح تراویح پڑھنے کے حوالے سے کہ آپ پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ والا جز اور یہ والا پارٹ قرآن کا پڑھا جائے گا، تو آپ پہلے سے اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھ کے جائیں. اور اس کے بعد کیا وَسَتَجِدُ الْفَارِقُ هَائِلًا بَيْنَ تَدَبُّرَتِهِ وَمَا لَمْ تَتَدَبُّرُهُ، کہ مَا لَمْ تَتَدَبُّرْهُ، کہ آپ کو ایک خاص ڈفرینس محسوس ہوگا اس قرآن کے سننے میں جو آپ نے بغیر تدبر کے سنا ہے، اور وہ قرآن جو آپ نے تدبر کے بعد سنا ہے. تو یہاں پر تو انہوں نے خاص نماز کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے اس چیز کو کیا ہے اسپیسیفائی. لیکن اس کو اگر ہم نارملی بھی تجربہ کریں تو جو ہم سمجھ کے قرآن کو سنتے ہیں اس کا اثر ایک اپنا ہی علیحدہ ہوتا ہے، اور جو بغیر سمجھے ہم پڑھیں گے تو اس میں پھر ظاہر ہے ہم خالی الفاظ اور ان کے مخارج اور ان ساری جو ظاہری چیزیں ہیں انہیں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. اس کا جو اندر کا ترجمہ ہے، جو فہم ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. پھر یہ والی جو تفسیر ہے، اس کو تفسیر تو نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے اصل میں یہاں پر تدبریہ قرآنیہ کہا ہے. اور یہ آگے چل کے تدبر والی جو ایکسپلینیشن ہے قرآن کی اور تفسیر، اس کے بیچ میں تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ جعلناہ نوراً اس کا نام ہے، اور جلیس الصالحین و انیس المجتہدین اس کے نیچے لکھا ہوا. یہ بڑی ہی ایک اچھی بات ہے کہ جو یہ کتاب ہے قرآن کے تدبر کے حوالے سے، اس کو انہوں نے کیا کہا کہ جلیس الصالحین کے جو جلیس ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو آپ کی جس کی آپ کے ساتھ کمپنی ہوتی ہے،
تو یہ جلیس الصالحین ہے اور انیس المجتہدین. انیس ہوتا ہے جس سے آپ فیملیئر ہوتے ہو, جس سے مانوس ہوتے ہو. مانوس کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. تو انیس المجتہدین, مجتہد ہوتا ہے جو شخص کوشش کرتا ہے. ویسے تو یہ ٹرم بھی ہے مجتہد کی, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے یہاں پر یہ ایک عام میننگ میں استعمال ہوا ہے, جس طرح لغوی میننگ میں کہ جو شخص جدوجہد کر رہا ہے اپنے عمل کو بہتر کرنے کے حوالے سے, نیکیاں اور عمل کی پروگریسو ہونے کے حوالے سے, اس کے اکارڈنس یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ ورڈ. اس کے بعد انہوں نے 10 پوائنٹس بتائے ہیں. مفاتیح التدبر العشرتی, مفاتیح ہوتی ہیں کیز, چابی, کہ 10 تدبر کی چابیاں. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے الفہم اولا, سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کو جو میننگ قرآن مجید کے استعمال ہو رہے ہیں, جو بھی آ رہے ہیں, ان کا میننگ آپ کو پتہ ہو, اور آپ نے وہ کہاں سے لینے ہیں. تقرؤها من احد کتب التفسیر المتعمدہ, اوتھینٹک سورس سے, اوتھینٹک تفاسیر سے آپ نے ان کے میننگ جو ہے وہ دیکھے ہوں, سمجھے ہوں. پھر ہے شدت الاحتیاج, احتیاج کہتے ہیں نیڈ کو, یعنی ایک آپ کو بہت زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے. تو لابد من احتیاجی لہدایت القرآن و انوارہ وانک بدون انوارہ من الضالین, کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہونی چاہیے, قرآن کی ہدایت کی, اس کے نور کی, اور اس کے بغیر آپ جو ہے وہ گمراہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں آ رہی ہوں. اوکے, اس کے بعد ہمارے پاس جو 3rd پوائنٹ ہے وہ ہے القراءۃ فی الصلاۃ, کہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا. قراءۃ القرآن فی الصلاۃ وداخل المسجد اجمع للقلب والہمۃ واعون علی التدبر, کہ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ قرآن نماز کے اندر کرنا یا مسجد کے اندر کرنا, اس کے فوائد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا فرق کیا ہوتا ہے, کہ اجمع علی القلب, کہ وہ دل کو دل کے لیے بہت مطلب دل کے اندر بہت اچھائی پیدا کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے. اجمع کا مطلب ہوتا ہے نا کلیکٹ کرنا, تو یہ جو قرآن کی تلاوت ہے وہ پھر دل کے اندر بہت نیکی اور اچھائی کو کلیکٹ کرتی ہے. اور ہمہ ہوتا ہے آپ کی انٹینشنز, آپ کی جو عزم ہے, قصد ہے, جو آپ کے ارادے ہیں, وہ چیزیں بڑھاتی ہے دل کے اندر. یہ دو جو چیزیں ہیں یہ دل کے لیے ہیں, اجمع بھی اور ہمہ بھی, یہ دونوں دل کی طرف
ان کا رجوع ہوتا ہے یا ان دل کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. وَأَعْوَنْ عَلَى التَّدَبُّرِ اور یہ جو قرآن کی تلاوت نماز میں کرنا ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اعون جو ہے وہ ہیلپ فل ہونا ہے تدبر کے لیے، یعنی اس کے غور و فکر کے حوالے سے. پھر ہے القراءۃ لیلا، یعنی رات کے وقت جو ہے وہ قرات کرنا. تو رات کا وقت جیسے لاسٹ جو ثلث الاخیر ہے وہ چونکہ تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلت اس وقت کو خاص طور پر دی ہے. تو اس حوالے سے اس ٹائم پہ قرات کرنا یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بابرکت وقت ہے اور اس میں دعائیں قبول ہونے کے حوالے سے بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے. اور پھر ہے تکرار الآیات، یعنی ریپیٹیشن کرنا. جو تکرار ہے وہ ریپیٹیشن کے لیے ہے کہ آیات کو ریپیٹ کرنا. تکرار الآیت یؤدی بالمعانی الی الاستقراء، کہ جو ریپیٹیشن آیت کی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میننگ ہے وہ زیادہ استقرار پکڑتا ہے. استقرار ہوتا ہے ثبات، اسٹیبلٹی. اور وبالتالی الی الاعتبار، اعتبار ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کی بحث ہونا، مطلب تدبر، اس کا غور و فکر. یعنی پہلے سٹیپ پہ آپ کے اندر ثبات آتا ہے، اسٹیبلٹی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر تدبر اور اس کا جو فہم کے درجہ کا بلند ہونا ہے وہ پھر سیکنڈ لیول کے اوپر یہ چیز آ جاتی ہے. پھر ہے الترتیل وعدم التعجل، کہ ترتیل یعنی جب آپ نے قرآن کی قرات کرنی ہے تو اس وقت آپ نے بہت ہی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. خاص طور پر جب آپ کا ہدف تدبر ہوتا ہے تو پھر آپ سپیڈی نہیں ہوتے، کہ ترتیل کیا اس کو کہتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہوئے سپیڈی نہیں ہوتے، ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. وعدم التعجل، تعجل ہوتا ہے جلدی کرنا، کہ آپ نے عدم یعنی نہ کی جائے جلدی. التأني في القراءة يجعل المعاني في متناول قلبك ليعيها، کہ جو آپ جب قرات کرتے ہیں تو اس وقت جب آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو آپ اس کے معانی کو، یعنی جو میننگ آف آیات چل رہی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے تناول کر سکتے ہیں، گراسپ کر سکتے ہیں. متناول جو ہے وہ لینا ہوتا ہے. قلبی کا لیعیہا، اور یعی ہوتا ہے جو فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، گراسپ کرنا ہے. تو جب آپ ٹھہر ٹھہر کے کریں گے تو یہ سب چیزیں پھر آپ کے دل کے اندر جائیں گی، جو فہم ہے، ادراک ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. الجہر بالقراءہ، کہ جہر ہوتا ہے اونچا. تو رفع الصوت بالتلاوة يجعل قلبك اسمع للقراءة، کہ آپ نے اونچی آواز میں قرات کرنی ہے تاکہ آپ کا دل اس کو سنے، جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا دل اس کو سننے والا ہو. تحسین الصوت بالتلاوة، اور اس کے بعد ہے کہ اپنی آواز کو اچھا کرنا. صوتک الجمیل یتسلل الی القلب، کہ جو خوبصورت آواز ہے وہ آپ کے دل کے اندر، یتسلل کے میننگ ہوتا ہے کہ اندر چلی جانا، جذب ہو جانا. وہ یسری فی الروح، اور روح کے لیے بھی وہ بہت سرور کا باعث ہوتی ہے. پھر جو 9th کی انہوں نے بتائی ہے وہ کیا ہے، التفاعل مع الآیات. تفاعل ہوتا ہے انٹریکٹیو ہونا، کہ دعاؤک بالرحمت عند آیات الرحمہ، کہ جب رحمت کی آیات آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے ہوں. وسؤال اللہ الجنہ عند آیات الجنہ، اور جب جنت کی آیات گزر رہی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں. والتعوذ من النار عند آیات العذاب، اور جب عذاب کی آیتیں آ رہی ہوں تو اس وقت آپ جو ہے وہ اللہ سے جو جہنم کی آگ ہے اس سے پناہ مانگنے والے ہوں. یعنی انٹریکٹیو ہونا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب کہ معنی کیا ہے یہاں پر اس آیت کے اندر بات کیا ہو رہی ہے، تو پھر ہم جنت کے حوالے سے کیسے سوال کر سکتے ہیں، عذاب کی آیتوں پہ
कैसे हम पनाह मांग सकते हैं अल्लाह ताला से जब हमें उसकी समझ ही नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट इन्होंने भी जिक्र किया है कि अल-फ़ह्म अव्वलन, कि मानी जो है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। ये पता होगा तो फिर ही हम अत-तफ़ाउलु मअल आयात ये वाला स्टेप कर सकते हैं कि हम फिर इंटरैक्टिव हो सकते हैं कुरान के इन सब चीज़ों के हवाले से। फिर लास्ट इन्होंने जो की बताई है वो क्या है, अत-तख़ल्लुसु मिन मवानि'ल फ़हमी, कि ऐसी चीज़ों से दूर रहा जाए जो कि फ़हम को माने करती हैं, यानी उसको आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। और वो क्या चीज़ें हैं, वहिय ज़ुनूब वल किब्र व इत्तिबाउल हवा, यानी जो भी गुनाह की बातें हैं, किब्र है, ख्वाहिशात की पैरवी करना है, वल्लती तशक्कल हिजाबन यहूलु दून अनवारिल कुरान लिल कल्ब, यानी यहाँ पर वो हर तरह के गुनाह को कह रहे हैं कि आप उससे दूर रहें, जो कि हिजाबन यानी एक आड़ बन जाती है आपके फ़हम के दरमियान और आपके कुरान यानी कुरान के दिल के अंदर जाने और आपके फ़हम के दरमियान में जो एक हिजाबन हो जाता है, एक आर आ जाती है, तो वो असल में ये गुनाह होते हैं। तो इनसे जब हम दूर रहेंगे तो फिर ही हम इस कुरान के इल्म को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारे 10 पॉइंट्स हो गए जो कि मफातीह थी। इसके बाद है अंत शरीकी फिल अजरी वन नश्र, कि आप शरीक हों, आप इस चीज़ में हिस्सा लें अजर में और नश्र में, यानी सवाब में भी, और इसको नश्र होता है उसको आगे फैलाने के हवाले से। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अहादीस हैं। एक तो बुखारी की हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मेरे से आगे पहुँचाओ चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। और दूसरी हदीस है अस्सिलसिला अस्सहीहा से, कि मन अल्लम आयतन मिन किताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल कान लहू सवाबुहा मा तुलियत, कि जिसने भी सिखाई एक आयत अल्लाह ताला की किताब में से तो उसको उसका सवाब मिलता रहेगा जब जब वो पढ़ी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो सिखाने वाला है, तो जो सीखने वाले उससे जब जब पढ़ेंगे उसको अल्लाह ताला की तरफ से अजर और सवाब जो है वो मिलता रहेगा। इसके बाद कुछ अक़वाल भी हैं कि क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि ला अअलमु बअद अन्नुबुव्वति अफ़ज़ल मिन बस्सिल इल्मी, कि मैं नबूवत से अफजल किसी चीज़ को नहीं जानता, ला अअलमु मैं नहीं जानता, नबूवत से अफजल किसी चीज़ को, मिन बस्सिल इल्मी जो इल्म का फैलाना है वो इससे अफजल। इस सेंस में वो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है नबूवत का तो दर्जा सबसे ज़्यादा अफजल है, लेकिन जो आप इल्म को, ख़ास तौर पर कुरान के इल्म को जब आप फैला रहे होते हैं, तो नबी में और एक जो कुरान की तालीम देने वाला है उनके दरमियान में फ़र्क जो है वो नबूवत और वही का रह जाता है। बाकी तो ज़ाहिर है अब जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया है, रसूल आने बंद हो गए हैं, तो ये वाला जो काम जो अंबिया का काम था वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आ गया है। तो उस हवाले से ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कॉल है कि मैं इल्म को फैलाने की फ़जीलत के हवाले से कि ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। इसके बाद इब्नुल जौज़ी का कॉल है, वमन अहब्ब अल्ला यनक़तिअ अमलुहु बअद मौतिह फ़लयंशुर इल्म बित्तदवीन वत्तअलीम, कि जो शख्स ये चाहता है कि उसका इल्म मुनक़ते ना, उसका अमल मुनक़ते ना हो उसकी मौत के बाद, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो वो बिज़ाती ही यानी वो इटसेल्फ खुद से अमल नहीं कर सकता, उसका अमल करने का जो काम है वो ख़त्म हो गया उसकी मौत के बाद।
موت کے ساتھ ہی. لیکن وہ ابن جوزی کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے عمل کو جاری رکھیں، یعنی ثواب کے حوالے سے. فَلْيَنْشُرِ الْعِلْمَ، تو اس کو چاہیے کہ وہ علم کو نشر کرے، پھیلائے. بِالتَّدْوِينِ وَالتَّعْلِيمِ، تدوین ہوتا ہے رائٹنگ کے ساتھ، جیسے کمپائلڈ فارم میں آپ کے پاس جب کوئی کتاب وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو کمپائلڈ کہتے ہیں نا. تدوین کے کا جو خاص طور پر مطلب ہوتا ہے وہ کمپائلڈ کوئی کتاب ہوتی ہے. اور تعلیم ہوتا ہے سکھانا. تو یہ دو چیزیں ہیں جس سے آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتا رہتا ہے آپ کی موت کے بعد بھی. اور پھر یہ ایک اور کال ہے سفیان ابن عیینہ کا. اس میں پہلے تو ایک آیت ذکر کی گئی ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں پر بھی میں ہوں. یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی بستی میں واپس آئی تھیں تو اس وقت انہوں نے بات نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم تھا کہ وہ خود کچھ نہیں بولیں گی. تو اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس ٹائم بہت ہی چھوٹے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے بول سکتا ہے ایک بچہ جو کہ مہد میں ہے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی اذن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری باتیں کی، اور انہی باتوں میں سے ایک یہ حصہ بھی ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اور مجھے بنایا ہے بابرکت جہاں پر بھی میں ہوں. تو یہاں پر اس چیز کو کس طریقے سے سفیان ابن عیینہ نے اس کو انٹرپریٹ کیا، معلما للخیر، کہ خیر کو سکھانے والا، بھلائی کو سکھانے والا. اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا. اوکے. اس کے بعد یہاں پر یہ تدبر کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ما ہوا التدبر. تدبر کے اگر میننگ دیکھا جائے لغوی اعتبار سے تو کسی چیز کے اندر نظر، یعنی اس کو دیکھنا، پھر تدبر کرنا، سوچ بچار کرنا، یہ اس کے جو ہیں وہ میننگ کے حوالے سے کسی چیز کو دیکھنا، یہ اس کے لغوی میننگ میں آتے ہیں. وَأَمَّا تَدَبُّرُ الْقُرْآنِ، لیکن اگر ہم قرآن کے تدبر کے حوالے سے دیکھیں تو فَهُوَ تَحْدِيقُ نَاظِرِ الْقَلْبِ إِلَى مَعَانِيهِ، کہ اس میں اس کے جو میننگ ہے اس کی طرف دیکھا جائے، غور و فکر کیا جائے. یہاں پہ وَجَمْعُ الْفِكْرِ عَلَى تَدَبُّرِهِ وَتَعَقُّلِهِ، اور آپ نے سوچ بچار کرنی ہے اور آپ نے تعقل یعنی انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے قرآن مجید کو پڑھا جائے. پھر اس میں امام زرکشی نے جو ہے وہ ایک قرآن مجید کی ایک تعلیق دی ہے اسی تدبر کے حوالے سے، یعنی ایک طرح سے جس طرح دلیل لیتے ہیں تو افلا یتدبرون القرآن، کہ ان کو کیا بھلا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے. تو اس میں پھر زرکشی کا قول جو ہے یہ سارے کا سارا ان لائنز میں ذکر کیا گیا ہے کہ وصفه ذلك ان يشغل قلبه بالتفكير في معاني ما يلفظ به، کہ وہ اپنے آپ کو مشغول رکھے، اپنے دل کو جو بھی وہ بول رہا ہے اس کی تفکیر میں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے میں. فَيَعْرِفُ مَعْنَى كُلَّ آیَةٍ، پھر وہ ہر آیت کا میننگ سمجھنے لگے گا. وَيَتَأَمَّلِ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي، اور اس کو پتہ چلے گا کہ اوامر کیا ہے، کن چیزوں کے اوپر حکم دیا گیا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. وَيَعْتَقِدُ قُبُولُ ذَلِكَ، اور یعتقد جیسے یہ پوائنٹ پہلے بھی گزرا ہے کہ وہ انٹینشن کرے گا اس چیز کی طرف.
सोचेगा और नियत बनाएगा कबूल ज़ालिक, इसकी एक्सेप्टेंस की तरफ, यानी जो भी वो समझ रहा है, फिर उसमें जो अवामिर आ रहे हैं और जो नवाही आ रहे हैं उसके हवाले से। फ़इन काना मिम्मा क़सुर अन्हु फ़ीमा मज़ा इअ्तज़र वस्तग़फ़र, और अगर उसकी समझ में कोई कमी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब एक दफ़ा कुरान पढ़ते हैं, फिर आप दूसरी दफ़ा कुरान पढ़ते हैं, आपको लगता है कि ये तो इसका ऐसे भी मतलब हो सकता है, मतलब आपके ऊपर असरार हर बार आपको लगता है कुछ नया है इसके अंदर, कुछ नया है। तो उस हवाले से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई कमी हो जाती है आपके फ़हम के अंदर, आपको समझ के हवाले से कुछ कम है, तो उस पे आप इअ्तज़रा वस्तग़फ़रा, तो आप इस्तिग़फ़ार साथ-साथ जारी रखें। यानी ये नहीं कि एक काम अगर हम नेक कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम बहुत फूल ना जाएँ, बल्कि अपने आप को अपनी कमी को एहसास में रखते हुए इस्तिग़फ़ार साथ-साथ। वइज़ा मर्र बिआयति रहमतिन इस्तबशर वसअल, जब रहमत की आयत आए तो उसके ऊपर रहमत का सवाल, औ अज़ाबिन इशफ़क़ व तअव्वज़, और जब अज़ाब की आयत आए तो उससे डर के फिर अल्लाह ताला से तअव्वुज़ की जाए, यानी पनाह मांगी जाए। औ तंज़ीह नज़्ज़ह व अज़्ज़म, और जिस चीज़ को मना किया जाए तो उससे फिर आप दूर हों। औ दुआ तअर्रद व तलब, या कोई दुआ जब आए तो उसके लिए आप फिर अपने लिए भी वो चीज़ दुआ मांगे, जैसे हमें बहुत सारी दुआएं मिलती हैं कुरान मजीद में जो अंबिया ने की हैं, तो वहाँ पर फिर हम भी अपने लिए वो दुआएं मांगे। फिर यहाँ पर इन्होंने फ़र्क तदब्बुर और तफसीर के हवाले से बयान किया है कि तदब्बुर जो होता है उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आती है आयत को समझने के हवाले से अमूमी सी, यानी उसमें आप बहुत गहराई के अंदर उसकी तफासील के अंदर नहीं जाते, आयत की जो तफासील है ना, बहुत ज़्यादा उनके अंदर नहीं जाते, एक अमूमी सा मीनिंग आप तदब्बुर में हासिल करते हो। ला यहताजु इल्ला लिफ़हमिल माना अल-आम, माना अल-आम यानी अमूमी सा मानी आप उस आयत का लेते हो। व अम्मा तफसीर फ़ख़ास्सुन बिल उलमा, तफसीर जो होती है वो उलमा के साथ ख़ास होती है। और यही है कि जब हम देखें, हम में से जब हम तफसीर पढ़ने बैठते हैं तो हम तफासीर उठाते हैं, जैसे इब्न कसीर की है तफसीर हम पकड़ेंगे, या हम कोई और तफासीर लेंगे और हम उनको स्टडी करना शुरू करेंगे। जो तफसीर करना है वो बहुत ही एक जिस तरह आप कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड किस्म का काम है, और वो उलमा करते हैं जब उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म आता है कुरान के हवाले से, तो फिर वो तफसीर करते हैं। तो ये जो तफसीर है ये बहुत ही ख़ास किस्म का अमल है। और उसके अंदर फिर क्या-क्या चीज़ें आती हैं तफसीर में जब आप करते हो, वहुव यश्तमिलु मारिफतु अहकामिल आयात, अहकाम आयात आती हैं, वन्नासिख़ वल मनसूख़, नासिख़ वल मनसूख़ भी आता है, वल मुजमल वल मुफ़स्सल, मुफ़स्सल होती है जो एक एक्सप्लेन्ड चीज़ होती है, और मुजमल जो है वो जो एक एम्बिग्विटी वाली चीज़ होती है। व गैरि ज़ालिका मिन अहकामिल कुरान, और इसके अलावा जो भी कुरान के अहकाम हैं उनको तफसील के साथ जो है वो बयान किया जाता है। वहुव मिनल क़ौलि अलल्लाह वलिज़ालिका तवर्रअ अन्हु बअदुस सलफ़। अच्छा, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये फिर बहुत ही एहतियात वाला काम है ना, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करते हो तो फिर आप अल्लाह के कलाम के हवाले से अल क़ौलु अलल्लाह हो जाता है, यानी एक अल्लाह मतलब जिसके पास इल्म नहीं है और वो तफसीर का कोई काम ले लेता है, तो वो फिर बहुत मुमकिन है वो गलत बातें बीच में बोले। तो इस हवाले से वलिज़ालिका तवर्रअ अन्हु बअदुस सलफ़, कि इस बहुत सारे असलाफ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने तफसीर के काम से अपने आप को दूर रखा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को समझते नहीं थे कि हम एलिजिबल हैं कि हम तफसीर करें। मतलब उनको लगता था कि हमारा इल्म अभी उस लेवल का नहीं है कि हम तफसीर के जो काम है उसको कर सकें। तो इस हवाले से, क्योंकि ये बहुत ही ख़तीर अमर है अल्लाह ताला के ऊपर बात करने के हवाले से, ज़ाहिर है जब आपके पास इल्म नहीं होगा।
والتدبر واجب علی کل مسلم، اور تدبر جو ہے وہ واجب ہے ہر انسان کے اوپر کہ وہ کرے. جیسے کہ ہمیں یہاں اوپر ایک آیت بھی ملی ہے نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ ان کو کیا ہو گیا، کیا بھلا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں. تو اس حوالے سے تدبر جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. وَلِذَا جَاءَ الْأَمْرُ فِي الْقُرْآنِ بِهِ دُونَ التَّفْسِيرِ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، تفسیر کا حکم نہیں دیا. وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَوَاجِبٌ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي فَهْمِ كِتَابِ اللَّهِ. لیکن جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے تو وہ اتنی ضروری ہے جو آپ کو فہم کے اندر جو ہے ہیلپ فل ہو، کیونکہ ظاہر ہے ایک متخصص کام ہے جو علماء کرتے ہیں، لیکن اس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے جو آپ کو فہم کے اندر، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو بیٹر کرنے کے حوالے سے آپ کو ہیلپ فل ہو. اتنی تفسیر جو ہے وہ پتہ ہونی ضروری چاہیے انسان کو. ولا ينبغي ان يقدم العبد على القرآن شيئا، اور انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ قرآن کے اوپر کسی اور چیز کو ترجیح دے. کہ آپ کو قرآن نہیں آتا لیکن آپ باقی علوم سیکھے جا رہے ہیں، اور جو آپ کا ایک واجب امر ہے آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اس کو نہیں سیکھ رہے. تو ایسا ایک عبد کو نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کا بندہ ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. مہما کانا شریفن، یعنی جتنا بھی وہ عزت اور اکرام میں بڑا شخص ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. فإن القرآن سید الکلام، کہ جو قرآن ہے وہ سب کلاموں کا سردار ہے، کیونکہ ظاہر ہے کلام اللہ ہے اس وجہ سے. ومنبع الایمان، اور اسی سے ایمان پھوٹتا ہے، یعنی یہ ایمان کا ایک آپ کہہ لیں جس طرح چشمہ ہے. ولذا عاب الشعبة ابن حجاج على بعض أصحاب الحديث لانشغالهم به عن القرآن. اسی وجہ سے جو شعبہ ہے انہوں نے عابہ ہوتا ہے عیب لگانا، کسی شخص کا جو ہے وہ عیب گنوانا. تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے اصحاب الحدیث، یعنی اصحاب الحدیث کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ حدیث کے علم میں مشتغل ہوں. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، یہ اصحاب الحدیث میں آتے ہیں کہ جن کی اسپیشلائزیشن خاص طور پر جنہوں نے زیادہ اپنے آپ کو حدیث کی سائٹ پہ مصروف کیا ہوا ہے اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے. تو شعبہ نے عیب لگایا کچھ ایسے اصحاب الحدیث پہ جو حدیث سیکھنے سکھانے والے لوگ تھے، کیونکہ وہ قرآن سے زیادہ جو وقت ہے اور جو زیادہ امپورٹنس تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن ظاہر ہے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے قرآن کو وہ کم ٹائم دے رہے ہیں اور حدیث کو وہ زیادہ دے رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اصحاب الحدیث بھی قرآن کو تو بہرحال ایک اعظم درجہ دینا بنتا ہے ان کا بھی، لیکن مطلب امپورٹنس کے حوالے سے نہیں، یعنی سیکھنے سکھانے کے حوالے سے وہ زیادہ حدیث کی طرف وقت دے رہے ہیں، محنت دے رہے ہیں، اور قرآن کو ذرا کم وقت دے رہے ہیں. تو اس میں کیا چیز انہوں نے عیب لگائی ہے کہ فقال یوما لہم، تو ان کا جو قول ہے وہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ایک دن ان سے، یا قوم انکم کلما تقدمتم فی الحدیث تأخرتم فی القرآن، کہ جب تم نے حدیث کو تقدیم دی، یعنی اس کو زیادہ سیکھنے کے لیے وقت دیا، تأخرتم بالقرآن، کہ تم قرآن سے تاخیر میں ہو گئے، قرآن کو مطلب قرآن تمہاری طرف سے کم ہو گیا سیکھنے کے حوالے سے. وهذا تنبیہ منہ لمن شغلته دراسة الحدیث ومسائل الفقہ عن القرآن وتدبرہ. اب یہاں پر یہ جو رائٹر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دراست الحدیث یعنی حدیث کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور مسائل الفقہ پڑھ رہے ہیں اور قرآن سے ان کا تدبر کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کمپیریزن اب دیکھیں، حدیث کا علم بھی تو دین کے علوم میں سے ہی ہے، لیکن ایک چیز کو زیادہ وقت دیا جا رہا ہے، اس کے اندر زیادہ محنت کی جا رہی ہے، اور دوسری چیز کو آپ کم وقت دے رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کر رہے ہو یا آپ اس کو مان نہیں رہے ہو یا آپ نے اس کو بالکل ہی نہیں سیکھا، ایسا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ایک کو زیادہ وقت دیا جا رہا ہے اور دوسرے کو کم. وَإِنَّهُ انشغل بالمهم عن الأهم، تو یہ کیا یہاں پر یہ چیز کیا ہے کہ آپ نے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو چھوڑ کے کم امپورٹنٹ کی طرف آپ آ گئے ہو، کیونکہ
اہم ہوتا ہے زیادہ امپورٹنٹ، مہم ہوتا ہے امپورٹنٹ. اس میں جو ہے نا اہم افضل والے سیغے میں آ جاتا ہے، اور مہم ایک نارمل ہمارے پاس سیغہ ہے. اہم سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے. تو آخر میں یہ جو کوشچن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. فَكَيْفَ بِمَنْ شَغَلَهُ عَنِ الْقُرْآنِ الْمَالُ وَالْعَيَالُ. تو یہاں آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو قرآن کو نہیں وقت دے رہا، اس کے ساتھ اپنی محنت نہیں لگا رہا، اور وجہ کیا ہے؟ مال اور عیال، مطلب فیملی اور مال کمانا، اس کی طرف وہ زیادہ وقت دیے جا رہا ہے، اور قرآن کو وہ کم ٹائم دے رہا ہے، اس کے لیے وقت نہیں نکل رہا. تو یہاں پر اس کمپیریزن کو وہ آخر میں لے کر آئے ہیں، جو کہ حقیقت میں ایک بہت بڑا ہمارا بھی المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں نکلتا، بچے ہیں اور مال کمانا ہے، وٹ ایور جو بھی ہماری دنیا کی مصروفیات ہیں، اس میں سے ہم وقت نہیں نکالتے اور قرآن کو سمجھنے اور اس کی تدبر کے لیے اس چیز کو نہیں سیکھتے. تو اوکے، یہاں پہ ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس فوائد التدبر ہیں جو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.